أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، عزت، بزرگی سب خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اگر ہمارے پاس توحید کی دولت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں اگر توحید کی دولت ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، گھر مکان، کاروبار
रुपया पैसा जायदाद सब कुछ छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया रबेहा सुहैब, ए सुहैब तुमने फ़ायदे का सौदा किया, तुम तौहीद बचा कर लेकर आ गए, तुम तौहीद लेकर मदीना के अंदर हाजिर हुए, तो ये तुमने फ़ायदे का सौदा किया, ये सबसे बड़ी दौलत। हाज़रीन जुमा, मौज़ूए गुफ्तगू है आज तागूत क्या है और उसका हुक्म। तागूत किसे कहते हैं और उसका हुक्म क्या है। लुगत के अंदर तगा के माना होते हैं सरकशी करना, किसी शख्स का हद से तजावुज़ कर जाना, अपनी जायज़ हदों से निकल जाना और सरकशी कर जाना, इसको तागूत कहते हैं। और हर वो चीज़ जिसकी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा की जाए उसको भी तागूत कहते हैं। एक वजाहत ये। दूसरी ये कि ये तागूत लफ्ज़ तुग़यान से बना है, जिसके माना होते हैं सरकशी करना, अपनी हद से फलांग जाना, अपनी हद से तजावुज़ कर जाना। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस लफ्ज़ को इसी माना में इस्तेमाल किया है। इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अल-हाक़्क़ा के अंदर, इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया। जब पानी का लेवल ऊंचा हो गया, जब पानी हद से तजावुज़ कर गया, तो हमने तुम्हें कश्ती में उठा लिया, हमने तुम्हें कश्ती में सवार कर लिया। ये उस मौके की बात है जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर तूफ़ान का और सैलाब का अजाब आया था। तो जब पानी बहुत ऊपर हो गया तो अहले ईमान जो थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कश्ती में उठा लिया और उनको बचा लिया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तागूत की बड़ी ही जामे और माने तारीफ़ की है। फरमाते हैं हर वो चीज़ जो इंसान को हद से तजावुज़ करने पर आमादा कर दे, या हर वो चीज़ जिसके ज़रिए इंसान हद से तजावुज़ कर जाए, चाहे वो इबादत में हो, चाहे वो इताअत में हो, चाहे वो इत्तिबा में हो, उसको तागूत कहते हैं। इस तरह हर कौम का तागूत वो शख्स है जिसकी इत्तबा की जाने लगे, जिसकी बात मानी जाने लगे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर। हर कौम का तागूत वो हुआ जिसकी बात मानी जाने लगे, जिसकी इत्तबा की जाने लगे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर। मज़ीद लिखते हैं या मज़ीद कहते हैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कि अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए वो भी तागूत है। और कहते हैं बग़ैर किसी इल्म के, बग़ैर किसी दलील के किसी की इत्तबा की जाए, किसी की बात मानी जाए और ये समझा जाए कि ये अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की इत्तबा है, अल्लाह की पैरवी है, तो वो तागूत है। तो ये तागूत की तारीफ़ हुई। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जा बजा यानी जगह जगह मुतअद्दिद जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। और ये लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस माना में इस्तेमाल किया है और उसका हुक्म क्या है और उसका माना मफ़हूम क्या है, आइए वो देखते हैं कि कितनी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत्तागूत व यक़ूलु लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का बाज़ हिस्सा दिया गया, जिनको किताब का बाज़ हिस्सा दिया गया और वो लोग जिब्त पर और तागूत पर ईमान रखते हैं। और काफिरों के बारे में क्या कहते हैं कि ये लोग काफिरों के बारे में कहते हैं, यहूद के बारे में ये आयत, यहूद के बारे में वो काफिरों के मुताल्लिक कुफ़ारे मक्का के बारे में कहते थे, क्या कहते थे, हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, कि ये जो मदीना के मुसलमान हैं, मदीना के मुसलमान
یہ کفار جو ہیں ان سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جبت کا اور طاغوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جبت کے معنی ہوتے ہیں کاہن، بت اور ساحر، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو جادو کے لیے جو اعمال استعمال کیے جاتے ہیں، نیک بد فالی لی جاتی ہے، فال نکالا جاتا ہے، جیسا کہ پرندوں کو پکڑ کر اڑایا جاتا ہے۔ اگر پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو نیک فال لیتے ہیں، اور بائیں طرف چلا گیا تو بد فال لیتے ہیں، یا لکیریں کھینچ کر وہ بد فالی اور نیک فالی کا تصور کرتے ہیں۔ یہود کے اندر یہ چیز عام تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کی ہے۔ بطور نکیر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، عیب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ یہ یہودی جن کو بعض کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، یہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت لفظ جو ہے یہ بہت وسیع اس کے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے الطاغوت ہوا ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ رب العالمین کے سوا کی جائے۔ تو ان کے بارے میں کہا جبت پر ایمان رکھتے ہیں یہ، اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، یعنی ان کی نکیر کی جا رہی ہے، عیب بیان کیا جا رہا ہے، برائی کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کافر لوگ ان سے زیادہ راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تو بطور ادھر یہ لفظ طاغوت کا مذمت کے طور پر آیا، برائی کے طور پر آیا ہے ادھر۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ادھر اللہ رب العالمین نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ ٹکڑا جو ہے اس موقع کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں آئے تھے، کہ بعض انصار جو ہے یہودی ہو گئے تھے اور عیسائی ہو گئے تھے، یہودی ہو گئے تھے اور عیسائی ہو گئے تھے۔ تو جب انصار نے اسلام قبول کیا تو اپنے ان نوجوانوں سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی اسلام قبول کر کے آ جاؤ، پریشر ڈالا کہ تم بھی آ جاؤ، تب کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ فمن قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، کس سے؟ ضلالت سے اور گمراہی سے۔ گمراہی الگ دکھائی دے رہی ہے کیا ہے، اور ہدایت الگ دکھائی دے رہی ہے، ہدایت کیا ہے؟ فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شخص، جو کوئی طاغوت کا کفر کرے، طاغوت کے ساتھ کفر کرے، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، تو وہ کیسا ہے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، جس نے کسی مضبوط کڑے کو تھام لیا، پکڑ لیا، لن انفصام لہا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا وہ کڑا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص بات جو بتائی گئی ہے کہ جس کسی نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو گویا کہ وہ ایسا ہے جس نے کوئی بہت مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ مان لیجئے کہ کوئی کشتی پہ سے اگر گر رہا ہو، گر گیا اور عنقریب گرتے گرتے اس نے کوئی کڑا پکڑ لیا، لوہے کا مضبوط گول پکڑ لیا، اب وہ لٹکا ہوا ہے، کسی قیمت پر چھوڑے گا؟ وہ پتہ ہے کہ اگر گر گیا سمندر کے اندر، پانی کے اندر، تو مچھلیاں کھا جائیں گی، مر جاؤں گا، تو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، تھام لے گا۔ تو ایسا ہی ہے وہ شخص جس نے بالکل مضبوطی سے کوئی کڑا پکڑ لیا۔ کون شخص؟ جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا اور جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا اور طاغوت کے ساتھ، یعنی اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں یا ہو سکتے ہیں ان سب کا انکار کر دیا، تو وہ گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو تھامے ہوئے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے طاغوت کے انکار کا فائدہ بتایا ہے اور اپنی ذات پر ایمان لانے کا بھی فائدہ بتایا ہے کہ کیا فائدہ ہے اس کا، وہ کیسا محفوظ ہے، وہ کتنا سیف ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین نے ادھر ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ کے ولی ہیں، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر، ان کو تاریکیوں سے نکال کر، ان کو گمراہیوں سے نکال کر اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو روشن شہراء پر لے آتا ہے، روشن راستے پر لے آتا ہے، ان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو لوگ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جن کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہیں، اللہ کے سوا انہوں نے دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، چاہے وہ بت کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوگوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے کس کو معبود بنا رکھا ہے؟ طاغوت بنا رکھا ہے ان کو۔ تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روشنی سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اپنے ماننے والوں کو، اپنی ذات پر ایمان رکھنے والوں کو، اپنے دوستوں کو اللہ رب العالمین سیدھے راستے پر لاتا ہے، راہ راست پر لاتا ہے، اللہ رب العالمین روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھتے ہیں، ان طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، جو طاغوت کے دوست ہیں، تو طاغوت کیا کرتا ہے؟ ان کو روشنی سے نکال، سیدھے راستے سے لے کر، روشنی سے لے کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، ان کو گمراہ کر دیتا ہے، جہنم کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی لوگ ہیں، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یہ اس سے نکلیں گے نہیں، یہ ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے طاغوت کا لفظ استعمال کیا ہے اور بہت اہم آیت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا اور اس کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگوں سے کہہ دے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم طاغوت کا انکار کرو یا طاغوت سے بچو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تم طاغوت سے بچو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے میرے بھائیوں کہ طاغوت ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی، چاہے وہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، جس کی عبادت کی جانے لگے، جس کی اتباع کی جانے لگے، جس کی پیروی کی جانے لگے، حلال اور حرام کو اسی پر موقوف کر دیا جائے، تو سمجھ لیجئے آپ نے اس کو طاغوت بنا لیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کی دعوت کا نقطہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اسی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے معنی اور مفہوم بھی چھپا ہوا ہے۔ اسی کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے نا، کوئی معبود نہیں ہے، عربی کے اندر اس کا ترجمہ اسی طرح کہتے ہیں لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو ہم نے گویا کہ کیا کہا؟ تمام طاغوت کا انکار کر دیا ہے نا، تمام طاغوت کا ہم نے انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا ہم نے اس بات کیا، اقرار کیا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، اس کا آدھا حصہ کفر ہے اور آدھا حصہ عین توحید ہے۔ اگر میں پوچھوں کون سا وہ کلمہ ہے کہ جس کا آدھا حصہ، نصف حصہ کفر ہے اور نصف حصہ عین توحید ہے، یعنی اس پورے کلمے کو آپ ادا کرتے ہیں تب آپ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ اس کا ایک حصے کا اقرار کریں اور ایک حصے پر سکوت اختیار کر لیں اگر، تو آپ جو ہے مکمل طور سے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا لا الہ، کوئی معبود نہیں، تو اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا،
کوئی معبود نہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا نظام سسٹم خالق، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، دہریہ۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ معبود ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین معبود ہے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کی معبودیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، تب بھی آپ مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ یہ ضروری ہے لا الہ الا اللہ۔ کفار و مشرکین اچھی طرح سمجھتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن جس طرح ماننا چاہیے پورے طریقے سے وہ نہیں مانتے تھے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ رب تو مانتے تھے وہ، ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، اسی لیے وہ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ نہیں کہتے تھے کہ وہ اس کا معنی مفہوم سمجھتے تھے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، عبادت کسی کی نہیں کی جائے گی، حلال اور حرام کا مقام کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہ حق کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مقام پر اور اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد۔ فرمایا کہ جو لوگ طاغوت سے بچتے ہیں، جو لوگ طاغوت سے بچتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے لیے کیا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، تو پھر کہا گیا فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، دو چیز ایک ساتھ بتائی گئی ہے، اور کلمے کے اندر بھی دو ہی چیزیں، لا الہ الا اللہ، اور اس میں بھی یہی چیز بتائی، جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان لگاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی بشارت، کیسی خوشخبری؟ کہ وہ لوگ جنتی ہیں، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہیں، اللہ رب العالمین کے وہ دوست ہیں، اللہ رب العالمین کے وہ پیارے بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے وہ مومن بندے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی طاغوت کو بطور نکیر، ہر جگہ طاغوت کو قرآن مجید میں بطور نکیر استعمال کیا گیا کہ اس سے بچنا ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ بری چیز ہے۔ اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے علامہ ابن قیم کے کچھ اقوال نقل کیے ہیں اور کہا ہے کہ طواغیت بہت سارے ہیں، طاغوت کی جمع طواغیت، یہ بہت سارے ہیں، لیکن بڑے بڑے طاغوت کیا ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ابلیس سب سے بڑا طاغوت ہے۔ ابلیس، وہی ابلیس جو جنت سے نکالا گیا، جو راندہ درگاہ ہوا، اللہ رب العالمین کے دربار سے ذلیل و رسوا ہو کر نکالا گیا، وہی طاغوت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کسی پر لعنت نہیں کرنا چاہیے، مومن پر، کسی مسلمان بھائی کو لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری۔ اللہ رب العالمین نے کہتے قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنت ہے، تو میری رحمت میں آ ہی نہیں سکتا، میری رحمت تجھے گھیر ہی نہیں سکتی، تو میری رحمت کی چھاؤں لے ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن تک کے لیے وہ ملعون قرار دیا گیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ جب اللہ رب العالمین نے، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کی صحبت میں رہ کر ان کے جیسے عمل کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو اس کے اندر جو غرور تھا، جو تکبر تھا، جو نافرمانی کا مادہ تھا، وہ ابھر کر آ گیا۔ اس نے اللہ رب العالمین سے کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس کو ملعون قرار دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو یہ سب سے بڑا طاغوت ہے، یہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ جو لوگ اس کی پیروی کریں گے، جو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، وہ سب اسی میں سے ہو گئے۔ اس نے سمجھ لو کہ انہوں نے سب سے بڑے طاغوت کو مان لیا۔ اس لیے کہا گیا ہے
انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو وہ بھی طاغوت ہے، اور وہ اپنی عبادت سے خوش بھی ہوتا ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں، بعض لوگ بادشاہ یا مالدار لوگ، رتبے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے یوں کر کے کھڑے رہیں، ہم شریعت کے تعلق سے جو بات کہیں فوراً مان لیں، کوئی ہم سے سوال نہ کرے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں، بھلے یہ درجہ اور یہ لیبل کم بڑھ ہو سکتا ہے۔ فرعون نے تو اعلان ہی کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، ہے نا، انسان تھا نا، لیکن پھر بھی اس نے دعویٰ کر دیا۔ تو وہ لوگ جو اپنی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوں وہ بھی طاغوت ہیں، چاہے ان کی زندگی میں ان کی عبادت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، یا مرنے کے بعد ان کی عبادت کی گئی ہو، لیکن وہ اپنی عبادت سے خوش ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ کہ جو اپنی دعوت کی طرف لوگوں کو بلائے، اپنی عبادت کی طرف بلائے، معافی چاہتا ہوں، عبادت کی طرف بلائے، لوگوں کو بلائے کہ میری بات مانو، جو میں کہوں وہ۔ یہود و نصارہ کے اندر جو مشائخ تھے، ان کے جو علماء تھے، جو درویش تھے، ان کا یہی رویہ تھا، اور یہود و نصارہ نے اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ جو وہ حلال کہتے تھے اس کو حلال مانتے تھے، اور جو کچھ وہ حرام کہتے تھے، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حلال کر رکھا تھا، وہ اس کو حرام مانتے تھے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ان کو معبود ماننا ہوا، وہ طاغوت ہیں۔ اسی طرح وہ جو علم غیب کا ذرا بھی دعویٰ کرے، ایک وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ علم غیب اللہ رب العالمین کا خزانہ ہے نا، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس چیز کا ادراک انسان کو نہیں ہوتا وہ اس کا دعویٰ کرے کہ میں وہ جانتا ہوں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں۔ کس کی موت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے پتا ہے، یا کسی سے کہہ دے وہ کہ تم مر جاؤ گے 2 دن میں، 4 دن میں، 8 دن میں، تو سمجھ لو وہ طاغوت ہے، وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ رب العالمین غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر، خزانہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے، کسی کو وہ دیتا نہیں ہے وہ غیب کا خزانہ۔ آخری چیز جو بتائی، وہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ 5 چیزیں جو گنائی ان میں سے 5ویں چیز، وہ شخص جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہمارے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے۔ صحیح حدیث جانتے ہوئے لوگ، صحیح حکم جانتے ہوئے، صحیح مسئلہ جانتے ہوئے اپنے منمانی فیصلہ کرتے ہیں اور منمانی مسئلہ بتاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس زد میں آ جائیں گے اور وہ طاغوت کہلائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو، اپنے علماء کرام کو اور اپنے مشائخ کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ رب بنانے کا مطلب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ ان کے لیے سجدہ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، بلکہ ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے تھے حالانکہ وہ حرام ہوتی تھی، اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کی کتابوں میں اس کو حرام کر رکھا تھا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے حاضرین جمعہ کہ طاغوت ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ رب العالمین کے سوا کی جائے، اس سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سمجھ لیجیے کہ توحید کا، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کا اور اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا ہے، اور دوسرے اس کے سوا جو بھی ہیں ان کا انکار کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں طاغوت سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں خالص اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔